ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ رات کے 1 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ یار کہاں ہو؟ دیکھو یار، ماڈرن بنو، ٹپیکل لڑکیوں کی طرح شرمانا بند کر دو۔ شیال نے بیڈ پر اس کو نہ پا کر جھنجھلا کر کہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب تک جیا کا دلکش اور پر اعتماد سراپا سلگ رہا تھا جو اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ جاتے جاتے وہ اسے مخصوص لہجے میں پیغام دیے جا چکی تھی اور شیال اس کے قرب سے فیض اٹھانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اسے الہان کے لیے اپنی بے قراری بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ جیا اس کا کلب میں انتظار کر رہی تھی اور پھر ان کا پروگرام شیا کے اپارٹمنٹ جانے کا تھا۔ وہ شاید کلب پہنچ بھی چکی تھی، اس لیے اس کا سیل بار بار گنگنا رہا تھا اور شیال کو بھی وہاں پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے لیے انتظار میں بیٹھنے کا یا شرمانے کا۔ چند لمحے ٹھہر کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے اس کا جواب آیا تھا۔ شیال قدرے حیران ہو کر آگے ہوا تو وہ دوپٹے سے بے نیاز بال کھولے شیشے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی اور دلہن والے میک اپ میں اس کا حسن پورے چاند کی طرح منور تھا۔ شیال پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا تو تم بول بھی سکتی ہو؟ شیال نے مذاق اڑایا تو وہ آئینے میں اپنے پیچھے نظر آتے اس کے عکس پر ایک برہم نظر ڈال کر واپس نظر جھکا گئی تھی اور کان سے ایئر رنگ اتارنے لگی۔ شیال نے آگے بڑھ کر اس کا ایئر رنگ اتارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کان کی لوپ پر اس کا لمس محسوس کرتے ہی الہان نے جلدی سے آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ شیال آئینے میں اتنا دلکش منظر دیکھ کر اس کے مزید قریب ہوا تھا اور پیچھے سے ہی اس کو ایک ہاتھ سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایئر رنگ اتار کر کارپیٹ پر گرا دیا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند ہونے کے باوجود خود پر شیال کی بے باک نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ شیال نے پیچھے سے ہی اس کی کمر اپنے سینے سے لگائے، اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف کی اور گال پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ وہ پوری کی پوری جھنجھنا اٹھی۔ مجھے جانا تھا۔ شیال نے اس کے شانے پر لب رکھتے آہستہ سے مگر بے بسی سے سرگوشی کی تھی۔ تو جائیے، الہان نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ وہ اس کے مضبوط حصار میں مچل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شانے سے نیچے سرایت کرتے لبوں کی گستاخیاں اسے تڑپا رہی تھیں۔ شیال نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ خود کی جانب موڑا اور اس کی بند آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ شیال 3 بار اس کے قریب آیا تھا مگر تینوں بار اس نے اتنے قریب سے اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتی تھی آنکھیں بند کیے کپکپاتی ہوئی، نہ جانے کیوں اچانک شیال کے دل میں اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اس نے الہان کی لرزتی بند پلکوں کو جھک کر چوم لیا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بے اختیار کہا تھا، الہان میری آنکھوں میں دیکھو۔ کتنی دلکش فرمائش کی تھی شیال نے۔ شیال کے دھیمے مطالبے پر اس کا دل بے ربط سا دھڑکا اور بند پلکیں مزید پھڑپھڑائی تھیں اور سرخ ہونٹ بھینچ گئے۔ شیال اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اتنے قریب سے دیکھتے مزید بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے فاصلے مٹا ڈالتا، اس کا سیل دوبارہ رنگ ہوا تھا۔ اس نے الہان کو اپنی بے باک نظروں کی گرفت میں لیے سیل نکال کر کال پک کی تھی اور دوسری طرف جیا تھی۔ ہیلو، کب آ رہے ہو مسٹر ہینڈسم؟ جیا نے بے تابانہ اٹھلاتے ہوئے کہا تھا۔ شیال نے اپنی باہوں میں موجود الہان کو دیکھا۔ وہ اب بھی اس کی باہوں میں قید دھڑکنوں سے قریب تر تھی اور جیا کی آواز اس نے بھی سنی تھی، اس لیے برہم اور قدرے چڑھ کر اس کی باہوں سے نکلنا چاہا۔ اسی اثنا میں اس کی ہلکی نم آنکھیں شیال کی آنکھوں سے ملی تھیں اور شیال مسمرائز ہو گیا۔ معصومیت کا شاہکار، ہیلو شیال، شیال۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر جیا مزید بولی تھی، رانگ نمبر۔ شیال نے سرگوشی کی تھی جیسے الہان کو اپنے دل میں موجود اس کی حیثیت کا جتایا اور موبائل پیچھے پھینکا تھا۔ الہان نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا جہاں جذبات اور محبت کا سمندر تھا اور اس کی نظروں سے سٹپٹا کر پلکیں جھکا دیں۔ شیال نے اس کے لبوں پر گستاخی کی تھی۔ الہان نے اس کے سینے پر ہاتھ دھر کر پیچھے کرنا چاہا مگر وہ شاید اس موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے تھا اور کئی منٹ اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پر نقش کرنے کے بعد پیچھے ہوا تھا۔ تم قابل تحسین ہو جانم۔ شیال نے جھک کر سرگوشی کرتے اس کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ الہان کی ساری مزاحمت اس کی بے باکیوں کے آگے دم توڑ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا تھا۔ اس نے سیل اٹھا کر دیکھا، ایبک کے نمبر سے کال تھی۔ وہ رات کے اس پہر ایبک کی کال دیکھ کر حیران و پریشان سی ہو گئی تھی۔ دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح کے بول پڑنے کے بعد ہی ایبک جیسے بہت الگ اور انوکھا احساس بن کر دل میں ٹھہرنے لگا تھا، اور جو پڑھنے کے دوران بے باکی سے اس سے سوال و جواب کرتی تھی، اب نہ جانے کیوں ہچکچا رہی تھی۔ سیل بیپ ہونا بند ہو گیا تھا۔ منہا کی دھڑکن بھی معمول پر آئی، مگر کچھ لمحے بعد دوبارہ سیل بیپ ہوا تھا اور اس کی دھڑکن نے رفتار پکڑی۔ اس نے ششو پن میں ہونٹ چباتے گھبراتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو؟ منہا کی آواز دبی دبی اور کپ کپانے لگی۔ ایبک بات کر رہا ہوں، ایبک نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا تو اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ جی پہلے تم کمفرٹیبل ہو جاؤ مجھ سے بات کرتے ہوئے، میں کوئی ایسی ویسی بات کرنے کے لیے فون نہیں کیا۔ ایبک نے اس کی آواز کی لرزش کو بھام کر رسان سے کہا تھا۔ اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں منہا کو طنز لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کہہ دیجئے جس بات کے لیے آپ نے کال کی ہے۔ منہا رکھائی سے چند لمحے بعد گویا ہوئی۔ کچھ حقائق ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مگر شاید ابھی ان باتوں کا وقت نہیں، مگر صرف اتنا پوچھنے کے لیے کال کی تھی، یہ جو سب ہوا اس میں تمہاری مرضی شامل تھی؟ دیکھیے سر، مرضی کا نہیں کہہ سکتی، البتہ مجھ پر زور زبردستی بھی نہیں کی گئی، یہ خالصتاً گھر والوں کا فیصلہ تھا جو میں نے قبول کیا، اس نے نپے تلے لہجے میں کہا تھا اور چپ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ایبک کی دھیمی آواز ایئر پیس میں ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ۔ جی سر۔ اب اس کا دل کسی خوش کن احساس سے دھڑک ہی نہیں رہا تھا۔ اور سر نہیں ایبک کہہ سکتی ہو تم، ایبک نے آہستہ سے کہا تھا۔ منہا نے کچھ کہے بنا کال کاٹ دی۔ ماضی۔ عاقب ماہی کے تعاقب میں بھاگا تھا، مگر اسے سمت کا تعین نہیں تھا کہ وہ کس طرف سے پکی سڑک کی طرف بھاگی ہوگی۔ ان کا گاؤں کے بیچ میں گھر تھا اور پکی سڑک کی طرف دو راستے نکلتے تھے، ایک پرانے قبرستان کا خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا، دوسرا سیدھا سیدھا پگڈنڈی پر سے ہوتا۔ وہ کچا راستہ پکی سڑک پر نکلتا تھا جہاں سے شہر جانے والی بسیں ملتی تھیں، اور وہ ہوس میں اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مل جائے گی، کیونکہ عاقب کی دانست میں وہ ڈرپوک سی قبرستان میں سے نہیں گزر سکتی، اس لیے اس نے پگڈنڈی والا راستہ ہی چنا ہوگا اور وہ پگڈنڈی پر ہی دبوچ لے گا، اور اگر قبرستان والا راستہ ہی چنا ہوگا تو وہ پھر بھی اس کو پکی سڑک پر دبوچ لیتا، کیونکہ رات کے درمیانی پہر کسی سواری یا بس کا ملنا ناممکن تھا۔ ادھر دوسری طرف ماہ کامل زخمی پاؤں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ قبرستان کی تاریکی کے خوف پر اس حیوان سے بچنے کی لگن حاوی تھی، اس لیے دن کے اجالے میں بھی یہاں آنے سے ڈرنے والی لڑکی رات کے اس پہر بھاگ رہی تھی۔ اسے آس پاس کی بوسیدہ قبروں سے کیا خوف آتا، وہ تو خاردار جھاڑیوں سے لگنے والی خراشوں سے بھی بے نیاز بھاگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور بازوں اور ٹانگوں کے علاوہ جسم پر بھی کئی جگہ خراشیں لگ چکی تھیں۔ صبح اس کی آنکھ گال پر ٹھنڈے لمس سے کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا، شیال اس کے کال پر ہاتھ رکھ کے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے نم بال اور کھلا کھلا چہرہ رات میں اس کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ چمکیلی خمار بھری آنکھوں میں صرف الہان کا عکس تھا۔ وہ رات کی اس کی بے خودی یاد کر کے پلکیں جھکا گئی اور بے اختیار سینے پر کمبل لیا تھا۔ دوپٹے کے لیے نظریں دوڑائیں تو یاد آیا کہ وہ رات کو ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ پہلو میں بیٹھے شیال سے نظریں چراتی اٹھ بیٹھی۔ گڈ مارننگ، شیال نے مسکرا کر کہا تھا۔ امید ہے کہ اتنی اچھی رات کے بعد تمہاری صبح کافی اچھی ہوگی۔ شیال نے آگے کو جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ اس کی جسارت بڑھنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے شیال کے سینے پر ہاتھ دھرتے پیچھے ہٹاتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا۔ اس نے ایسا صرف شیال کی قربت سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا تھا، ورنہ اس کی بھوک تو کب کی اڑ چکی تھی۔ اوہ سوری، رات بھگانے کا پوچھنا بھول گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کچن میں ناشتہ ریڈی کرواتا ہوں۔ شیال نے اپنے جذبات پر قابو پا کر نرم مسکراہٹ سے کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا اور خود انٹر کام کی جانب بڑھا۔ سنو الہان، شیال کی پکار پر اس نے موڑے بنا رک کر جی۔ الہان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ نہ جانے کیوں وہ شیال کے وجود سے گھن کھا رہی تھی، اور رات میں اس کے قریب ہو جانے کے بعد اب خود کا وجود بھی گندگی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ میں تمہاری ضرورت کا سب موجود ہے، تم بلا جھجک استعمال کر سکتی ہو۔
وہ شیال کی پوری بات سنے بنا ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی تھی اور شاور چلا کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہ شیال کے قریب آنے کی سزا خود کے جسم کو ٹھنڈے یخ پانی سے دے رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہا کر نکلتے ہی شیال نے اسے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ تمہارے گھر جا رہے ہیں، وہاں تمہیں چھوڑ کر مما کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے۔ وہاں ان کے دوسرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پھر جیا کے پاس۔ شیال نے اپنے پورے دن کی مصروفیت بتائی تھی۔ جیا کے نام پر الہان نے نفرت اور کڑ کر سر جھٹکا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیل رہی تھی۔ کیسا ہمسفر ملا تھا جو رات میں اس کا تھا اور دن میں نہ جانے کس کس کا تھا۔ اسے شیال سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، مگر وہ یہ سب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تلخ سوچوں میں سلگتے اس کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اسے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ اس نے اندر آنے کا کہا تھا اور نہ اس نے بلایا۔ گھر کے اندر آئی تو سب سے پہلا سامنا اس کا ہمدان سے ہوا تھا، جو نفرت سے اسے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی آنکھوں میں نمی لی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ صفیہ کے کمرے کی طرف آ کر اس کے قدم اپنا نام سنتے ہی دہلیز پر جم گئے تھے۔ الہان کا انتخاب شیال ہی کیوں؟ کیا کمی تھی میری بیٹی میں؟ ولید کی بے بس آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اب بس بھی کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ صفیہ کی آواز گلوگور تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ صفیہ بھابھی رومانہ کو اور نہ جانے کس کس کو بتاتی پھر رہی ہیں کہ الہان کا شیال سے چکر تھا، اور شیال کی حرکتیں تم نے دیکھی ہیں۔ اب اس کا نئی لڑکی سے افیئر سننے میں آ رہا ہے۔ ولید نے کہا تو صفیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے رئیسہ کا بھی فون آیا تھا مجھے۔ جس دن مہندی تھی وہ کچھ بتانا چاہتی تھی الہان کے بارے میں، اور اسی دن کا ہمدان ذکر کر رہا ہے۔ کہیں وہ دونوں سچ؟ صفیہ کی بات پر الہان کے قدموں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ نہیں صفیہ، میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ شیال کو مجبوراً قبول کر سکتی ہے، مگر ایسی اوچھی حرکت نہیں۔ ولید نے شدت سے ان کی بات کی نفی کی تھی، مگر صفیہ کی بات پر دہلیز میں کھڑی الہان کا دل اندر تک کٹ گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں اپنے ماں باپ سے ملے بنا ہی اپنے گھر چلی گئی۔ جتنی بے چینی اسے گھر جا کر ولید اور صفیہ سے ملنے کی تھی، وہ ساری بے چینی بے قراری اب دکھ میں بدل گئی۔ ابھی تو اس نے صفیہ کی گود میں سر رکھ کر اپنا غم مدغم کرنا تھا، مگر شاید وہ بھول گئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ داغ یافتہ تھی اور شیال کی محبوبہ بھی۔ شیال جو ایک عیاش پرست تھا۔ ماضی۔ بھاگتے بھاگتے پکی سڑک پر وہ پہنچ کر رک گئی تھی۔ اس کا وجود خراشوں سے لہو لہان ہو رہا تھا اور دور دور تک پھیلا اندھیرا اس کا سر بھی بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے اس نے دور سے آتی ہوئی ایک کار کی ہیڈ لائٹس دیکھی تھی اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ گوپال نے کار چلاتے ہوئے کسی کو سڑک پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں نظر آتی وہ کوئی لڑکی تھی۔ گوپال نے پاس لے جا کر کار روکی اور اتر کر دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور بازو سے چھلکتے ہاتھوں پر خراشیں تھیں جس سے خون رس رہا تھا۔ گوپال نے ادھر ادھر تاریکی میں دیکھا، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ گوپال نے اس کی نبض چیک کی تو جو دھیمی دھیمی چل رہی تھی، اور جھک کر اس نے سہارا دیا تھا اور اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا۔ کار فراٹے بھرتی اب ماہ کامل کو نئی منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ ابھی 15 منٹ پہلے وہ کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ منہا نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ رومانہ کو سفید رنگت اور مدہوش تھی دروازے پر کھڑے دیکھ کر اس کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ خیریت امی؟ ابھی ایبک کا ہاسپٹل سے فون آیا تھا، رئیسہ کا انتقال ہو گیا ہے، رومانہ نے افسردگی سے کہا تھا۔ منہا کی کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ او ہائے! شیال نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کا پھولا پھولا چہرہ دلچسپی سے دیکھا تھا۔ وہ چست شرٹ اور ٹائٹس میں اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت موجود تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ کیبن تھا جو شیال نے خاص آج بک کروایا تھا۔ جیا نے اس کی توجہ پاتے ہی رخ پھیرا تھا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ شیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ جیا نے طنز کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دور ہوئی تھی۔ بہت زیادہ، شیال نے خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ جیا زیر لب مسکرائی۔ شیال نے آگے بڑھ کر اس کو پیچھے صوفے پر گرایا تھا اور خود اس پر جھکا۔ جیا نے اس کی قربت کو محسوس کرنے کے لیے اس کے گلے میں اپنی برہنہ بازو حمائل کر دیے تھے۔ انداز ایسا تھا کہ خود کو شیال کے سامنے پیش کر دیا ہو کہ لو حاضر ہوں میں، جو چاہے کر لو۔
اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کا ارتکاب کرتا، اس کی نظریں بے اختیار جیا سے ملی تھیں۔ جیا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خماری تھی۔ شیال نے اس کی بھوری آنکھوں کو کالی لرزتی آنکھوں میں بدلتے ہوئے پایا۔ شیال نے سر جھٹکا، لیکن اس پر جیسے ان آنکھوں کا سحر طاری ہو گیا تھا۔ جیا نے شیال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں تذبذب تھا، اور دل ربائی سے مسکرائی۔ رک کیوں گئے؟ اس نے شیال کے گلے میں موجود باہوں کو جھلایا تھا اور شیال کا ارتکاز توڑنا چاہا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ کر دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شیال کے ذہن میں تو الہان کا رات والا سمٹا سمٹا وجود بس گیا تھا۔ جب شیال نے اسے چھوا تو وہ اس کی باہوں میں ایسے سمٹ گئی تھی جیسے اس کے علاوہ الہان کا کوئی سائبان ہی نہ ہو۔ شیال کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے الہان کی پلکوں کو چھوا تھا اور وہ لرز کر سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھیں۔ اسے وہ ادا چاہیے تھی جو الہان کے گریز میں تھی، سمٹ جو الہان کو جب جب وہ چھوتا تھا وہ اس کی باہوں میں پناہ لیتی تھی۔ الہان، میرا نام لو۔ شیال نے بے اختیار جیا سے سرگوشیانہ فرمائش کی تو پہلے وہ حیران ہوئی تھی، پھر اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ میں الہان نہیں ہوں، جیا نے تنگ کر کہا تھا۔ شیال کا جیسے ارتکاز ٹوٹا، وہ ہوش میں آیا تھا اور اس پر اپنی گریفس کو چھوڑ کر اٹھا تو جیا نے بے تابانہ اپنی باہوں کا گھیرا اس پر تنگ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے شیال؟ اس نے بے قراری سے کہا۔ شیال نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس کی باہوں کا حصار توڑا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ وہ بالکل بھی اپنی طلب کے قریب آ کر اس طرح سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ پیاسا تھا اور پیاس بجھائے بنا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ خود کی حالت پر حیران و پریشان تھا۔ آئی ایم سوری، شیال نے آہستہ سے کہا۔ جیا نے گھور کر اسے دیکھا۔ نو آئی ایم سوری، میں یہاں آ گئی۔ تو جاؤ، جا سکتی ہو تم، شیال نے اسے کہا تو جو وہ کامل افسوس میں ڈوبی تھی سلگ اٹھی۔ یو نو، تمہیں وہی چلتی پھرتی بہن جی ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ایسے جھک کر اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے جسم کی ساری حشر سامانیوں ظاہر ہو جائیں۔ وہ ایک آخری موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ شیال کی قربت اسے کہیں کا کہیں پہنچا سکتی تھی۔ شیال نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مضبوطی سے کہا تھا، اس لیے وہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں ہے۔ اس کی نظر آج بھٹکی نہیں تھی، نیت میں کھوٹ نہ جانے کہاں مفقود ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ شیال نے تھک کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا اور سوچنے لگا کیا ہو رہا تھا اسے۔ الہان، اس نے آہستہ سا اس کو پکارا تھا اور اندر تک طمانینت اتر گئی۔ وہ خود کی حالت پر حیران ہوتا وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں اسے سڑک پر احمد ٹکرا گیا تھا۔ شاید اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ لفٹ لینے کے لیے کھڑا تھا۔ شیال نے کچھ سوچ کر اس کے سامنے گاڑی روکی اور کار کا شیشہ نیچے کیا۔ احمد اس کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ کر رہ گیا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، شیال نے کہا تھا۔ احمد نے پہلے انکار کرنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر ہاں کر دی، کیونکہ اس کا ایک فورن کمپنی کے مینیجر کے ساتھ بزنس ڈنر تھا اور اگر وہ لیٹ ہو جاتا تو لاکھوں کا آرڈر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا لیکن چہرے پر ناراضگی تھی۔ اب ناراضگی ختم کر دو یار، جو تمہاری خود ساختہ ہے، شیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور باہر دیکھتا رہا۔ شیال نے سامنے دیکھا تھا۔ تم سناؤ، کیسی چل رہی ہے مونا کی باہوں میں؟ شیال نے مذاق میں پوچھا تھا۔ ارادہ اس کی ناراضگی رفع کرنے کا تھا۔ بہت اچھی، کم از کم تمہاری طرح کسی کی چھوڑی ہوئی کو گھر پہ لا کے نہیں بٹھا لیا۔ احمد بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، تڑک کر بولا تھا۔ شیال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور کار سے نکل کر اس کی طرف بھپھرے شیر کی طرح بڑھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے گھسیٹ کر باہر نکالا تھا اور بری طرح پیٹنے لگا۔ کافی لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے مگر شیال جیسے دیوانوں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کا جنون دیکھتے ہوئے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی روک لے۔ مار مار کر احمد کو جب شیال نے ادموا کر دیا تو جھک کر اس کی کالر سے پکڑ کر اسے اٹھایا تھا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ پہلے وارننگ دی تھی، اب ٹیوننگ ضروری تھی۔ الہان کا نام بھی تم راہ چلتوں کے زبان پر آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا اور اسے سڑک پر چھوڑتا اپنی کار میں بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔